ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں شام سخن۔ ایک حسین اور یادگار شام، سخنور اور سخن فہم سامعین کے لیے۔ معروف شاعر و ادیب، غزل گائک، گیتکار، ناول نگار افسانہ نگار اور مصنفین کا مختصر تعارف اور دل کو چھو جانے والی حقیقت سے قریب ترین کہانیاں۔ اردو ادب کی ایک خوبصورت جھلک۔ صرف خوشبو کی بات ہوتی ہے جب بھی اردو کی بات ہوتی ہے، نرالی شان عجب آن بان بولتی ہے، چہر سمت جو اردو زبان بولتی ہے۔ مسلسل جھانک آئے ہم زبانوں کے خزانوں میں، لگی اردو ہی پیاری ساری دنیا کی زبانوں میں۔ پریشان ہے پر اپنی آن اپنی شان رکھتی ہے، اڑا کرتی ہے شاہی کی طرح اونچی چٹانوں میں۔ آئیے سنتے ہیں شام سخن۔ سمجھگر کسی بھی قوم کی پہچان، اس کی شناخت اس قوم کی ثقافت کے بغیر ادھوری ہے۔ ثقافت ہماری زندگیوں میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی قوم کو اس کی زبان اور دیگر ثقافتی اقدار سے پہچانا جاتا ہے۔ زبان صرف ایک ذریعہ ابلاغ ہی نہیں بلکہ یہ ثقافت کے اہم بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے، جس کے بغیر ثقافتیں ادھوری ہیں۔ زبان ہماری زندگیوں کا وہ اہم حصہ ہے جس میں ایک طرف تو ہم اپنے خیالات دوسروں تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اس کی بنیاد پر مختلف قوموں، گروہوں اور قبیلوں کی انفرادی شناخت کو پرکھتے ہیں۔ جہاں ایک طرف ہماری ثقافت زبان پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہیں دوسری طرف زبان بھی ثقافت پر گہرے اثرات چھوڑتی ہے۔ غرض یہ دونوں آپس میں منسلک ہیں۔ اس وقت دنیا میں کم و بیش 6500 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں کچھ زبانیں تو صفحہ ہستی سے مکمل طور پر مٹ چکی ہیں، جبکہ کئی زبانوں کے بولنے والے ہزاروں بلکہ سینکڑوں میں ہیں۔ اور سامعین کرام، شام سخن میں بھی ہماری کوشش کہ اردو ادب کو فروغ دیا جائے تاکہ ہماری ثقافت زندہ رہے۔ آج کی شام سخن رحمت عزیز چترالی کے نام۔ رحمت عزیز چترالی 25 اپریل 1970 کو پیدا ہوئے۔ پاکستانی سائنسدان، موجد، سافٹ ویئر انجینئر، ماہر لسانیات، ادیب، شاعر، محقق، ماہر اقبالیات اور مترجم ہیں، جن کو 2015 میں ان کی شاندار سائنسی خدمات، ایجاد و اختراع، سائنس اور ٹیکنالوجی اور پاکستانی زبانوں کے لیے خدمات کے اطراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے مایہ ناز پاکستانی سائنسدان سے منسوب ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایوارڈ اور گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ آپ نے ایک ایسا انوکھا کلیدی تختہ ایجاد کیا جس کی مدد سے 40 سے زائد پاکستانی زبانوں میں کمپیوٹر پر پہلی بار تحریر ممکن ہو گئی ہے۔ آپ نے دنیا کا یہ انوکھا کی بورڈ ایجاد کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر کے پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کر دیا۔ ان شاندار خدمات کے اطراف میں آپ کو جرمنی کی طرف سے انٹرنیشنل انویشن ایوارڈ بھی دیا گیا۔ یہ اعزاز آپ کو چہل زبانی کی بورڈ نقال کے نظریے 14 لینگویج کی بورڈ تھیوری کو منسوب کرنے پر دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو انویٹیو انیشیٹو ایوارڈ، شندور ایوارڈ، پاکستان یوتھ آنکون ایوارڈ جو کہ اقوام متحدہ کی طرف سے دیا گیا، اور کارپوریٹ ایمبیسڈرز انویشن ایوارڈ
YCM انویشن ایوارڈ کے علاوہ بے شمار ملکی اور بین الاقوامی ایوارڈ اور اعزازات بھی ملے۔ جرمنی کی طرف سے پاکستانی زبانوں کے شعبہ ایجادات میں انٹرنیشنل انویشن ایوارڈ جیتنے والے وہ پہلے پاکستانی ہیں۔ انہوں نے کالاشا، کھوار، بروشسکی، بلتی، گواربتی زبانوں کے لیے بھی الگ الگ موبائل، کمپیوٹر، آئی فون اور آئی پیڈ کے لیے بھی کی بورڈ بنائے ہیں۔ معدومیت کا شکار پاکستانی زبانوں کے لیے یہ پہلی کوشش ہے۔ ادبی کالم نگاری کے ساتھ ساتھ ماہنامہ ظرافت کراچی اور ماہنامہ چاند لاہور میں ہلکے فقاہیہ کالم بھی لکھتے ہیں۔ 2 شعری مجموعے اردو اور کھوار چترالی زبان میں گلدستہ رحمت اور گلدان رحمت اور کھوار زبان میں طنزیہ و مزاحیہ خطوط کا مجموعہ صدائے چترال کے نام سے کھوار اکیڈمی نے شائع کیا ہے۔ کھوار زبان میں پہلی بار شاعر مشرق علامہ اقبال کی کتابوں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، زبور عجم اور ارمغان حجاز کا منظوم ترجمہ کیا ہے، جسے وزارت ثقافت، حکومت پاکستان، اقبال اکیڈمی اور کھوار اکیڈمی نے باہمی تعاون و اشتراک سے شائع کیا ہے۔ آپ نے کھوار اکیڈمی کے صدر نشین اور انجمن ترقی کھوار کراچی کے صدر کی حیثیت سے کھوار کے لیے بڑا کام کیا۔ آپ کی ادبی خدمات کا سلسلہ تاہنوز جاری ہے۔ رحمت عزیز چترالی کی ادبی زندگی کا آغاز سن 1980 میں شروع ہو چکا تھا۔ آپ کھوار اکیڈمی کے اردو اور کھوار اخبار چترال ویژن کے مدیر رہے۔ آپ کی اردو اور کھوار کتابیں اسی زمانے میں کراچی سے شائع ہوئیں۔ آپ کی وجہ شہرت انسانی حقوق کی علمبرداری، مادی زبانوں میں تعلیم کی بھرپور حمایت اور پاکستان کی معدومیت کا شکار زبانوں کے لیے مفت سافٹ ویئر کی ایجاد ہے۔ آپ نے پاکستان کی 40 سے زائد زبانوں کو ایک سافٹ ویئر کے ذریعے تحریر کے قابل بنا کر عالمی ریکارڈ قائم کر کے پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ رحمت عزیز چترالی نے نوجوان صحافی حمید الرحمان کے تعاون سے چترال میں بولی جانے والی زبان کھوار کے لیے پہلی کلیدی تختی کھوار کلیدی تختی کے نام سے ایجاد کی اور کھوار زبان کی مخصوص حروف کے لیے آپ نے یونیکورس بنائے، جس طرح ڈاکٹر اتش درانی نے پاکستان میں بولی جانے والی اردو کو پاکستانی اردو کے نام سے علیحدہ شناخت کے ساتھ تسلیم اور متعارف کروایا ہے، بلکہ اسی طرح رحمت عزیز چترالی نے پاکستان کے صوبے گلگت بلتستان کے ضلع عذر، چترال اور سوات میں بولی جانے والی زبانوں کو پاکستانی کھوار کے نام سے متعارف کروایا ہے۔ کھوار زبان کے بولنے والے کراچی سے لے کر چترال اور گلگت بلتستان میں آباد ہیں۔ کھوار اکیڈمی رحمت عزیز چترالی کی تحقیق کے حوالے سے پاکستان میں کھوار بولنے والوں کی تعداد 10 لاکھ بتائی ہے۔ اس وقت آپ کھوار اکیڈمی میں کھوار اردو لغت کے پروجیکٹ ڈائریکٹر اور اسی ادارے کے صدر نشین بھی ہیں۔ رحمت عزیز چترالی پاکستان کی قومی زبان اردو اور شمالی پاکستان، چترال، سوات، گلگت بلتستان کے عذر میں بولی جانے والی زبان کھوار، کالاشا، وخی، شینا، بلتی، بروشتی، انڈس کوہستانی، اوشجی، یدغا، بھالولا، منجانی، داملی اور مداک لشتی یعنی فارسی کے ممتاز ماہر لسانیات ہیں، اور پاکستانی یونیورسٹیز، علامہ اقبال یونیورسٹی کے مقالے پاکستانی زبانوں میں حمد نگاری کی روایت کے لیے کھوار سے اردو تراجم، مقالہ صوبہ سرحد میں طنز و مزاح کی روایت کے لیے کھوار سے اردو تراجم مقالے، چترال میں اردو زبان و ادب کا آغاز اور ارتقاء کے لیے اردو مضامین کے ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول کے طالب علموں اور ریسرچ اسکالرز کو چترالی زبان و ادب سے اردو تراجم کے لیے تراجم کر کے دے رہے ہیں۔ آپ نے وخان کی زبان وخی اور اشکاشمی پر بھی تحقیق کی ہے۔ رحمت عزیز چترالی 25 اپریل سن 1970 کو وادی خود مران تو رکھو ضلع چترال میں پیدا ہوئے۔ 14 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا کھوار شعر ملی نغمہ لکھا۔ انہوں نے لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس میں گریجویشن، قانون میں گریجویشن، قانون میں ماسٹر اور علوم اسلامیہ
قرآن و تفسیر میں اسپیشلائزیشن کے ساتھ ماسٹر کیا۔ رحمت عزیز چترالی کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حمد و ثنائے رب جلیل، گلدان رحمت، گلدستہ رحمت، کلام اقبال کا منظوم کھوار ترجمہ، کھوار قاعدہ، بلتی قاعدہ، شینہ قاعدہ، ہند کو قاعدہ۔ رحمت عزیز چترالی نے کئی مضامین اپنے مخصوص طنزیہ فکاہیہ انداز میں تحریر کیے ہیں۔ ابتدا میں جگر مراد آبادی، اختر شیرانی اور حبیب جالب سے متاثر ہوئے اور روایتی غزلیں کہتے رہے۔ اس کے بعد کراچی آ گئے، وہاں سے انہوں نے اردو کھوار، اخبار چترال ویژن اور ماہنامہ زنگ جاری کیا، اور محمد علی مجاہد کے ساتھ مل کر انہوں نے ماہنامہ شندور جاری کیا، جو اردو اور کھوار زبان میں شائع ہو رہا ہے۔ ان میں طبقاتی شعور پیدا ہوا اور انہوں نے معاشرتی ناانصافیوں کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا۔ 2007 میں اسلام آباد میں رہائش اختیار کی اور یہاں پر بھی آپ نے انجمن ترقی کھوار اسلام آباد کی بنیاد رکھی۔ مزاحیہ شاعری کے ساتھ انہوں نے سنجیدہ شاعری اور نثر میں بھی طبع آزمائی کی۔ ان کے مشہور مجموعوں میں گلدان رحمت، طنزیہ و مزاحیہ اردو مجموعہ کلام، اور گلدستہ رحمت، طنزیہ و مزاحیہ کھوار چترالی مجموعہ کلام قابل ذکر ہیں۔ رحمت عزیز چترالی کی اصل وجہ شہرت مزاحیہ شاعری ہی رہی اور انہیں اس سلسلے میں بھرپور پذیرائی ملی۔ رحمت عزیز چترالی نے جہاں معدومیت کا شکار 40 پاکستانی زبانوں کو ایک ہی سافٹ ویئر کے ذریعے تحریر کے قابل بنا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا، وہیں پاکستان کی چھوٹی چھوٹی زبانوں کے لیے موبائل اور کمپیوٹر سافٹ ویئر بنائے ہیں۔ رحمت عزیز چترالی کو ملنے والے ایوارڈ کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ 2000 میں شندور ایوارڈ کھوار زبان و ادب کے فروغ کے لیے دیا گیا۔ 2006 میں چترال ہیومن ڈیولپمنٹ ایوارڈ چترال ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی طرف سے زبان و ادب اور صحافت کے فروغ کے لیے دیا گیا۔ مارچ 2011 سند لسانیت mylanguages.org نامی ایک بین الاقوامی ادبی اور لسانی تنظیم کی طرف سے اردو اور کھوار زبان کے فروغ کے لیے دیا گیا۔ مارچ 2013 سند فضیلت دعوت اکیڈمی اسلام آباد کی طرف سے بچوں کے ادب کے فروغ کے لیے دیا گیا، اور اسی طرح انہیں بے شمار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اور آخر میں چلتے چلتے ایک کہانی۔ اولاد کی سلاخوں کے پیچھے سے میں اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ وہ 25-26 سال کا خوبصورت نوجوان قتل کے مقدمے میں 2 دن پہلے ہی یہاں لایا گیا تھا، جہاں سے چند دنوں بعد عدالتی کارروائی کے بعد اسے جیل منتقل کیا جانا تھا۔ اس کے خلاف کیس کافی مضبوط تھا، اس لیے گمان غالب تھا کہ 1-2 پیشیوں کے بعد ہی اسے سزائے موت سنا دی جائے گی، مگر نہ جانے کیوں مجھے پہلے دن سے ہی میرا رویہ اور لہجہ اس کے ساتھ کافی سخت رہا، لیکن اسے لبوں پر ہمیشہ ایک دل موہ لینے والی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے بڑا سمجھتے ہوئے ادب سے اور نرم لہجے میں بات کرتا تھا۔ مجھ جیسا سخت انسان بھی 2 دن میں ہی اس کے اچھے اخلاق کے سامنے ہار گیا۔ اب وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا، میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اسی طرح خشوع اور خضوع سے دعا مانگ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہو۔ دعا کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے لبوں پر پھر وہی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح میرا حال احوال پوچھا۔ آج خلاف معمول میرا لہجہ کافی نرم تھا۔ باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی اس نے قتل جیسا جرم کیا ہے، کیونکہ مجھے اس کی معصومیت سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ قتل جیسا جرم کر سکتا ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، تو پھر میں ایسا گھنانہ جرم کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب اللہ اس دنیا میں کسی کو اختیار دیتا ہے نہ تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ اختیارات اللہ کی طرف سے امانت ہیں، وہ ان سب کو اپنا کمال اور حق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ہمارے علاقے کے ایک بااثر انسان نے قتل کر دیا اور اتفاق سے میں وہاں سے چند قدم ہی دور تھا۔ اس نے الزام مجھ پر لگا دیا، جھوٹے گواہ بھی تیار کر لیے گئے اور میں یہاں آ گیا۔ مجھے دکھ سا ہوا۔ تو پھر تمہارے گھر والوں نے کچھ نہیں کیا؟
گھر والوں نے اپنی سی کوشش کی، لیکن وہی بات، اس معاشرے میں لوگ بھی ڈر کے مارے اس کا ساتھ دیتے ہیں جو طاقتور ہو۔ وہ پھر مسکرایا تھا۔ مجھے اس کے سکون کو دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک تمہیں موت کی سزا سنا دی جائے؟ انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کے آگے اپنی عرضی رکھ دی ہے، جس کے سامنے بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے پر یقین لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پھر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں، اسے میری بے گناہی کا علم ہے اور مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس کے ہر لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ دعا سے کام ہو جائے گا؟ اگر نہ ہوا تو؟ میں نے پوچھا۔ جب اس سے مانگا جاتا ہے نا، تو پھر شک میں نہیں پڑتے کہ وہ قبول نہیں کرے گا، بس سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا۔ میں بس اس کے چہرے کو تکتا رہ گیا۔ اس سے پہلے اللہ پر اتنا یقین شاید ہی کسی میں دیکھا ہو۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ اس دوران اس کے گھر والے بھی اس سے ملنے آئے تھے۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن اس کے سکون میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ وہ مسلسل سمجھاتا رہا کہ میں نے اللہ کے سامنے عرضی رکھ دی ہے، اسے پتا ہے میں بے گناہ ہوں، دیکھ لیجئے گا وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ میں نے اللہ پر اتنا یقین اس سے پہلے صرف پڑھا ہی تھا، لیکن کبھی نہیں دیکھا۔ میرے دل میں اب اس کے لیے عقیدت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ شاید اللہ کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے جو پتھر دل کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر جب اس عدالت میں پیش کیا جانا تھا، اس سے 1 دن پہلے ہی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جس شخص نے خود قتل کر کے الزام اس پر لگایا تھا، وہ اپنی بیوی اور اکلوتے بچے کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا۔ اسے ایک خوفناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں اس کی بیوی اور بچے کو کافی نقصان ہوا اور وہ بھی شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل ہو گیا۔ کافی گھنٹوں بعد ہوش میں آنے کے بعد اسے بیوی اور بچے کے بارے میں جب خبر ملی تو اس کی حالت اور بگڑ گئی۔ اسی جاگنی کے عالم میں اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے چیخ کر قریب موجود ڈاکٹر کو اس کی ویڈیو بنانے کا کہا۔ بار بار اصرار پر ڈاکٹر نے نرس کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا تو اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگ لی۔ اس نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ وہ یہ ویڈیو ضرور پولیس اسٹیشن لے جائے گا۔ آج عدالت میں اس کی پیشی تھی۔ عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود تھا، لہذا اسے باضابطہ بری کر دیا گیا۔ میں کمرہ عدالت میں کھڑا گمسم سا سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کو جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی ایسی بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھی۔ ماں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی۔ باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اسی طرح سے اس کی مدد کی تھی جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اپنے عزیز اقارب کا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شام سخن۔ عرصے دراز تک یاد رہنے والی اس شام سخن میں ہماری کوشش اردو ادب کو فروغ دینا ہے۔ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی ضرور بتائیں۔ ہمارا نمبر ہے 99958246۔ پیشکش رضیہ اشرف، ندا مرزا۔ ترتیب و تحریر اور پیشکش عبداللہ عباسی۔ ساؤنڈ انجینئر برکت خان۔